مسلم قوم ایک جماعت ہے، جماعتی حیثیت سے یہ ایک فرد واحد کی طرح ہے۔ جس طرح ایک انسان کے کچھ خصوصیات اور اس کے کچھ امتیازات ہوتے ہیں، اسی طرح اس امت کے کچھ خصوصیات اور اس کے کچھ امتیازات ہیں، جس کی تعلیم آقا نے دی اور فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آقا تعلیم دینے آئے تھے، صرف بتلانے نہیں آئے تھے۔ آقا راستے پر چل کر سکھلانے آئے تھے، صرف راستہ بتلانے نہیں آئے تھے۔ آپ نے ایک جماعت کی تربیت کی، اس کو سنوارا، اخلاق حمیدہ سے اس کو سجایا، بعد والوں کے لیے نمونہ بنا، اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جن کی پیچھے چلو گے راستہ پا جاؤ گے۔ انہی حضرات کی معاشرت، انہی کا طور طریقہ، انہی کا رہن سہن ہمارے لیے قابل تقلید اور نمونہ ہے۔ ان کی مشابہت ہماری کامیابی ہے اور دوسری کی مشابہت ہماری ناکامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، اس کا حشر، اس کا شمار اسی زمرے میں ہوگا۔ آپ غور کریں کہ یہ حقیقت کتنے تلخ اور کڑوی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا حشر صحابہ کرام، ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہو، اور اپنا رہن سہن، شکل و صورت، لباس و پوشاک، نشست و برخاست ان لوگوں کے جیسا رکھے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی عداوت اور دشمنی، مسلمانوں سے بغض و کینہ میں گزاری۔ حشر تو چاہتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ، اور صورت بناتے ہیں ہیرو اور ہیروئن کی۔ جی تو چاہے جنت میں جانے کا اور طور طریقہ رکھے ان کا جو جنتیوں کا مذاق اڑاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورت کی وضع کا لباس پہنے، اور اس عورت پر جو مرد کی وضع کا لباس پہنے۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل اس کے بالکل سراسر خلاف اور اس کے برعکس ہے۔ وہاں تو کفار کی ادنا سی مشابہت گوارا نہیں کی گئی، اور یہاں تو ہمارا حال یہ کہ صورت دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس امت کے ہے، مسلمان ہے یا یہودی نصرانی ہے۔ اور بات تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ اب تو مرد اور عورت کا فرق اٹھتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لباس میں کیا مذائقہ ہے، اور اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک پڑھنے والے لڑکے کے لیے یونیفارم کی ضرورت ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ایک پوری امت مسلمہ اور ایسی امت جو دوسروں کا قائد اور معلم اور رہنما ہے، اس کے لیے کسی یونیفارم کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ حجاج بن حسان سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، یہ اس وقت بچے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری بہن مغیہ نے مجھ سے بیان کیا تم اس وقت تک بچے تھے، تمہارے سر پر بالوں کے 2 گچھے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی اور فرمایا ان کو منڈوا دو یا کاٹ دو، کیونکہ یہ یہودی کی وضع ہے۔ افسوس کہ آج سر سے پاؤں تک ہماری وضع اپنے اسلاف کے وضع کے بالکل سراسر خلاف ہے، اور دشمنان دین کی وضع کے مطابق ہے۔ نصورت ہے مسلمانی، نصیرت ہے مسلمانی، بھلا اس حال میں پھر کیا ہو تم پر فضل یزدانی۔